اللہ 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 اللہ۔ قرآن کی جو روح ہے نا، روح قرآن کا جو اصل مضمون ہے، الحمد سے لے کے والناس تک اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اس سے محبت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کی روح کیا ہے؟ روح زکوٰۃ کی کہ محتاجوں کی ضرورت پوری ہو۔ آج اس روح کو نہیں دیکھا جاتا، فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے۔ یہ بھی اہم مسئلہ میں نے کئی دنوں سے سوچا ہوا تھا، بتاؤں گا۔ دیکھو میرے پاس کالز آ رہی ہیں، ایک صاحب کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ تو ہے مگر وہ ضرورت کا ہے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اس کی فیسوں کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ اب فقہی لحاظ سے تو وہ غریب ہیں، کیونکہ مکان وہ استعمال کا ہے اور سونا چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندو ضرورت مند، بولو بھائی ٹھیک ہے، ان کو دو گے تو فقہی لحاظ سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بھائی نصاب نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا مقصد پورا، ادھر لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں سے زکوٰۃیں لے رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر بننا بھی تو ضروری ہے مگر ان کے بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ قوم میں کچھ تعداد ڈاکٹروں کی ہونی چاہیے جو ضرورت سے الحمدللہ کافی زیادہ چل رہی ہے۔ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے سیٹیں نہیں ہیں، بھر جاتی ہیں سیٹیں، اتنے لوگ ہیں۔ کسی زمانے میں اگر ڈاکٹروں کا قحط پڑ جائے کہ ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں، پھر ہم کہیں کہ یار کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دے کے ڈاکٹر بنا دو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر بننے کے لیے بہت لوگ ہیں جن کے پاس اربوں کروڑوں روپے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے پڑھا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش نہ کریں، اگر کرنی ہے تو پیسے کمائیں اور فیسیں بھریں۔ بھیک مانگ مانگ کے کتنا برا عمل ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ دیکھو جس کے پاس 2 ٹائم کھانے کی روٹی ہو اور اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہو، یعنی چھت ہو اس کے پاس، اور جسم میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو، اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے، بھیک مانگنا حرام ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے کوئی حج کرا رہا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، عمرے کرا رہے ہیں لوگ۔ آج کال آئی کسی کی کہ وہ عمرہ کرانا چاہتے ہیں ہم زکوٰۃ۔ کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ عمرہ کرنا فرض ہے؟ حج کرنا فرض ہے کیا؟ اگر وہ غریب ہے تو حج فرض نہیں ہے، جب پیسہ آئے گا تو کر لے۔ زکوٰۃ کے پیسے 5-5 لاکھ روپے کسی کو دے دے کے آپ یہ 5 لاکھ آپ لوگوں میں تقسیم کر کے ان کے پیٹ بھرو، بیماروں کا علاج کراؤ، لوگوں کا پیٹ بھرو۔ ادھر گڑھے کھودنے والے جو دیکھو آپ کس طرح رمضان میں دوپہر کو گڑھے کھود رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں، ٹماٹر بیچ رہا ہے، سارا دن آوازیں لگا لگا کے گلے بیٹھ جاتے ہیں ان کے۔ ادھر لوگ اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، کن پیسوں سے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ حج کروا رہے ہیں، عمرے کروا رہے ہیں۔ حج کرنا بہت اچھی بات ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے حج نہ کراؤ کسی کو، نہ دو اس کو پیسے۔ بولے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اور فی ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی جو روح کیا ہے وہ قوم کے غریبوں اور مسکینوں کا، بولو بھائی، خیال کیا جائے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائے۔ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ رہائش۔ کسی کے پاس چھت بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس، دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام ہی نہیں ہے، کسی کے پاس روزگار کے لیے رکشہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ٹھیلا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بیمار ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور گورنمنٹ کے ہسپتال میں بھی علاج نہیں کر سکتا۔ ورنہ گورنمنٹ کے ہسپتال میں ٹھیک ہے جیسا مرضی اوپر نیچے ہے لیکن بنیادی علاج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ لینے میرے پاس کالز آتی ہیں نا کہ بھائی علاج کرانا ہے فلاں ہاسپٹل میں کہتا ہوں بھائی جاؤ نا گورنمنٹ کے ہسپتال میں، کیوں نہیں کرا رہے؟ کہہ رہے مفتی صاحب مجھے بھی لوگ دیتے ہیں نا کچھ پیسے اعتماد کر کے کہ آپ اپنے کسی کوئی آپ کو مستحق نظر آئے تو اس کو دے دیں۔ تو بعض لوگ کال آتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ بیمار ہوں، اور میں نے کہا بھائی جاؤ نا عباسی شہید میں علاج کراؤ، جاؤ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں علاج کراؤ، وہاں بھی اگر علاج کے پیسے نہیں ہیں پھر ٹھیک ہے۔ یہ علاج کروا رہے ہیں آغا خان میں، معیاری علاج ہو جائے، تو یہ سب ہوس ہے، اس ہوس کا کوئی علاج نہیں ہے۔